بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں سب سے پیاری جگہ، سب سے پیاری سرزمین وہ سرزمین ہے جس کو آباد کرنے کے لیے خلیل اللہ اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر گئے۔ یہ مرکز توحید ہے، یہ وہ مبارک جگہ ہے جو کائنات کے مسلمانوں کو اکٹھا کرتی ہے، جہاں پر اللہ کا گھر ہے۔ اس سرزمین سے دشمنی وہی کر سکتا ہے جس کو لا الہ الا اللہ کے پیغام سے دشمنی ہوتی ہے۔ اس سرزمین سے محبت اسی کو ہو سکتی ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا پیار ہوتا ہے۔ اس پاک سرزمین سے لا الہ الا اللہ کا پیارا آوازہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا۔ مخلوق کے قدموں سے اٹھا کر خالق کے سامنے جھکنے کا درس دیا۔ یہ توحید کا پیغام پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ یمن وہ پیاری سرزمین ہے جو ہجرت کی ابتدائی ایام میں ہی ایمان کا یہ مبارک بوٹا یمن میں لگا، اور بغیر جنگ کے، بغیر قتال کے یمن اہل ایمان کی لا الہ الا اللہ کو ماننے والوں کی اماجگاہ بنا۔ پھر امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دے کر اپنے کئی اصحاب کو یمن کی طرف روانہ کیا۔ سیدنا علی کو بھیجا، سیدنا خالد ابن ولید کو بھیجا، سیدنا معاذ کو روانہ کیا۔ ایک ہی پیغام دے کر اہل یمن کے پاس جاؤ اور انہیں لا الہ الا اللہ کا پیغام سناؤ۔ اہل یمن سے میرے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ ایمان اور حکمت اس کی نسبت بھی اہل یمن کی طرف کی۔ آپ نے فرمایا ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ اہل یمن کی تعریف کرتے ہوئے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل یمن تمہارے پاس آئیں گے جن کا دل بڑا نرم ہے، محبت کرنے والے، نرم دل والے، نرم مزاج والے۔ اہل یمن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے پیغام توحید کو سمجھا، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو سمجھا، اور پھر اس کو اپنے سینوں سے لگایا اور اس کو دنیا کے اندر پھیلایا۔ اور جس نے اہل یمن سے توحید کے عقیدے کو چھیننے کی ناکام کوشش کی، اللہ نے اس کو اس دھرتی پہ ہی ذلیل کیا۔ آخرت کی ذلتیں تو ہیں ہی ہیں۔ جس نے اہل یمن سے وہ دعوت چھیننے کی کوشش کی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کو بھیجی، وہ اسود عنسی کی صورت میں ہو تو تاریخ میں ذلیل ہوا۔ جس نے یمن کے اندر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، خون کے دریا بہائے تھے، قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا، اور عہد صدیقی میں پھر مسلمانوں نے چن چن کے اس کے ماننے والوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد پھر اہل یمن پہ خیر اور برکات کا نزول ہوا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا۔
اس کے بعد 3 صدی کے آخر میں علی بن فضل نامی ایک ملعون شیعت کا لبادہ اوڑھ کر اٹھتا ہے، باطنیت کی تحریک کو چلاتا ہے اور اہل سنت پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ آخر قبائل یمنی اکٹھے ہوتے ہیں اور اس ظالم سے ٹکراتے ہیں اور یہ ایک یمنی انسان کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ یہ اصول رہا ہے میرے مولا کا، یہ سنت رہی ہے میرے رب کی کہ جس نے اہل یمن سے عقیدہ توحید چھیننا چاہا، ظلم و ستم اہل سنت پہ توڑنا چاہا، اس کو اسی دنیا کے اندر میرے رب نے دردناک عذاب دیا۔ آج پھر سرزمین یمن حوثی قبائل کے فتنوں کی آماجگاہ بن چکی ہے، اہل سنت کا خون بہایا جا رہا ہے۔ انسانیت انسان کے اندر سے دم نہ توڑ چکی ہو تو اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو انسان ہونے کے ناطے بھی انسان شرافت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی توہین نہیں کرتا۔ لیکن جہاں انسان کی صورت میں درندے آ جائیں، پھر ان کے دل میں نہ رب کے گھر کی عزت رہتی ہے، نہ رب کے کلام کی عزت رہتی ہے۔ وہ قرآن حکیم کی بھی توہین کرتے ہیں، وہ اللہ کے گھروں کی بھی توہین کرتے ہیں۔ اور حوثی قبائل نے یہی کیا۔ دماج اہل سنت کا مرکز، سلفیت کا مرکز، جن کا تعلق صرف قال اللہ و قال الرسول سے تھا، جو قرآن حفظ کرنے والے۔ آپ نے قرآن کے حافظ تو اپنے ملکوں میں بھی دیکھے ہوں گے، دماج کے دینی سلفی مدارس میں بخاری کے حافظ، مسلم کے حافظ، کتب ستہ کے حافظ، اور پوری دنیا سے طالب علم دوڑ دوڑ کر اس مرکز میں آتے تھے صرف قال اللہ و قال الرسول کو سیکھنے اور یاد کرنے کے لیے۔ ان ظالموں نے اس بستی کا گھیراؤ کیا، عورتوں کا گھیراؤ کیا، بچوں کا گھیراؤ کیا، ضروریات زندگی ان کے اوپر حرام کر دی، اور بالآخر ان کو وہ بستی چھوڑنی پڑی۔ اور جب یہ ظالم اس بستی میں داخل ہوئے، میرے اس جملے پہ وہ غور کریں جن کی آنکھ میں حوثی قبائل سرما بنے ہوئے ہیں، جن کو ان کی محبت ستا رہی ہے، جن کو سعودی عرب کانٹے کی طرح آنکھوں میں چبھ رہا ہے، جو یہ جملے اپنی ناپاک زبانوں پہ لا رہے ہیں کہ سعودی عرب نے تو یمن میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، دماج کے اندر یہ حوثی قبائل آپ کی پسندیدہ قوم جب داخل ہوئی تو اللہ کے گھروں کے اندر بارود فٹ کر کے ان مسجدوں کو اڑا دیا گیا۔ وہ ظلم جو یہودی نہ کر سکے وہ آپ کے حوثی رافضی قبائل نے دماج کی بستی میں کیا، علماء کو قتل کیا، قرآن کے حفاظ کو قتل کیا، احادیث رسول اللہ کے حفظ کرنے والوں کو قتل کیا۔ جس مسجد کے اندر بموں کے حملے کیے گئے، بارود سے اس کو اڑایا گیا، کیا ان مساجد میں اللہ کا کلام قرآن حکیم نہ تھا؟ تمہاری زبانیں اس وقت سانپ سونگ گئی تھی؟ اس وقت تمہاری زبان حرکت میں کیوں نہ آئی کہ یہ اللہ کے کلام کو شہید کرنے والے ظالم، یہ مساجد کی توہین کرنے والے ظالم، کس نے ان کے ہاتھ کو روکا؟ کس نے ان کے زہریلے قدموں کو روکا؟ کسی نے اپنی زبان سے ایک جملہ نکالا کہ قرآن حکیم کی توہین کرنے والا کافر ہوتا ہے؟ اور ان مساجد کے ساتھ سینکڑوں نسخے اللہ کے کلام کے جل کے راکھ ہو گئے۔ جن محراب و ممبر سے لا الہ الا اللہ یہ گونجا کرتی تھی، وہ ممبر و محراب زمین بوس ہو گئے۔ ظالم کا ساتھ دینے والے بھی ظالم ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت ان کی زبانیں گنگ تھی، کیونکہ یہ خود اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو آج حوثی قبائل کو، ان رافضیوں کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کے بیٹھے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ مالک ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن جب رب کی پکڑ آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، وہ پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے۔ اللہ اگر کسی ظالم کو مہلت دیتا ہے تو ظالم یہ نہ سمجھے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں جو چاہے کروں۔ اور یہی ہوا یمن کے رافضیوں نے
اللہ کی طرف سے چھوڑی ہوئی اس ڈھیلی رسی سے عبرت حاصل نہ کی، تاریخ کے سابقہ واقعات سے عبرت حاصل نہ کی کہ تاریخ نے یمن کے اندر ظلم کرنے والوں کو اس نام سے یاد کیا، بلکہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ایران کے اسلحے پر، ایران کی شرارت میں، ایران کے کندھوں پہ سوار ہو کے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی کو ہمارے جملے کڑوے لگیں تو ہم اس کو احمدی نجاد کی وہ ویڈیو دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ احمدی نجاد یہودی علماء، یہاں پہ کوئی شبہ نہ ڈالے تو میں بیان کر دوں، کسی ملک کا سفیر یا بادشاہ دوسرے ملک کے بادشاہ یا سفیر سے سیاسی طور پہ ملتا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر احمدی نجاد ایران کا سابقہ صدر یہودی علماء کے ساتھ بیٹھا ہے اور ان سے ہدیے اور تحفے تحائف لے رہا ہے، وہ اس کے خدمات کے بدلے میں اس کو شیلڈ پیش کر رہے ہیں کہ یہودیت کی جتنی خدمت ایران کرتا ہے، اسرائیل کے بعد یہ منظر کہیں اور پہ نظر نہیں آتا۔ شاید کسی کو یقین نہ آئے تو میں یقین کی وادی میں لے جانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں۔ تہران جو ایران کا دارالحکومت ہے، وہاں پہ یہودیوں کے عبادت خانے موجود ہیں، عیسائیوں کے عبادت خانے موجود ہیں، مجوسیوں کے آتش کدے موجود ہیں، اہل سنت کی ایک مسجد بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پاکستان کے سفارت خانے میں جانا پڑتا ہے۔ تم یہودیت کو اجازت دے رہے ہو کہ اپنے عبادت خانے بناؤ، مجوسیت کو اجازت دیتے ہو، نصرانیوں کو اجازت دیتے ہو، اہل سنت کو ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ خدام ہے اور پبلک کے سامنے نعرہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ حزب الشیطان لبنان کی ہو یا انصار الشیطان یمن کی ہو، ان کا نعرہ موت للامریکہ، موت للاسرائیل، النصر للاسلام، اللعنہ للیہود، یہودیوں پہ لعنت، امریکہ کے لیے موت، اسرائیل کے لیے موت، اسلام کی مدد۔ یہ شعار، یہ سٹیکر، یہ نعرے اپنے بموں پہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ بم تل ابیب میں جا کے نہیں گرتے، اہل سنت کے گھروں کو جلا رہے ہیں۔ ایک یمنی اہل سنت کو ایک ویڈیو کلپ میں میں نے دیکھا کہ اس نے بم کا پارچہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے حوثی خبیث کو کہ تو نے اس پہ لکھا ہے موت للاسرائیل، موت للامریکہ۔ خلي هذا كلمة لعبد الملك الحوثي، نحن أمريكا، نحن إسرائيل، الله ينعلك يا صهيوني يا ابن الصهيوني، بيننا الدماء لا يوم الدين يا ملعون، لا بيوتنا، هذا الشعار حقك قال البيوت يا ملعون، الله ينعلك إلى يوم الدين يا عبد الملك الحوثي. یہ بم تو میرے گھر میں آ کے میرے بچوں کو قتل کر کے گیا ہے، میرے گھر کی دیواروں کو، چھتوں کو چھلنی کر کے گیا ہے۔ یہ تو کسی یہودی کے گھر میں نہیں گرا، سنی کے گھر میں گرا ہے۔ تمہارے اندر دشمنی اہل سنت کی بسی ہوئی ہے، پبلک کا محبت والا قدم لینے کے لیے تم نے دھوکہ کسی اور رنگ میں دیا ہوا ہے۔ چولا پہنتے ہیں اہل بیت کی محبت کا اور دشمنی کرتے ہیں ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حقیقت کے اندر یہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ کلام الہی کے دشمن ہیں، یہ قرآن حکیم کے دشمن ہیں، یہ دین اسلام کے دشمن ہیں، اور یہ یہودیوں کے خادم ہیں، یہ نصارہ کے خادم ہیں۔ اور میرا جملہ یاد رکھنا، اسلام کی طرف نسبت کرنے والے گمراہ فرقوں میں یہودیوں کا سب سے بڑا خادم، عیسائیوں کا سب سے بڑا خادم وہ رافضیت کا فرقہ ہے۔ دلیل مانگیے مجھ سے۔ افغانستان سنی ملک تھا نا، اہل سنت کی حکومت تھی، یہود و نصارہ نے مل کر افغانستان پہ حملہ کیا، اہل سنت کی حکومت کو ختم کیا، اور ملک کس کی جھولی میں ڈال دیا؟ چاچے کرزئی دی جڑا اگے کرزئی سی انہیں ہور کی قرضے لانے سن، اس کرزئی کو حکومت دے دی گئی۔ وہ کرزئی کون ہے؟ رافضی۔ عراق سنی ملک تھا، اس نوری مالکی مجرم کے ہاتھ میں جس نے اعلان کرتے ہوئے ببانگ دوحل
یہ آواز لگائی اپنے چینل پہ کھڑے ہو کے کہ مسلمانوں کا اصل قبلہ بیت اللہ نہیں کربلا ہے. لكن بإذن الله حينما تتطور كربلاء، لأن كربلاء يجب أن تكون هي قبلة العالم الإسلامي، لأن فيها الحسين. وإن شاء الله تمنياتي على الأخوة في الحكومة المحلية أن يعجلوا ويسرعوا في تطوير الخدمات اللائقة المناسبة لاستقبال زوار الإمام الحسين في كل المناسبات. وزائري الإمام الحسين ليسوا فقط في المناسبات التي نحياها في 10 من المحرم وفي 40، وإنما في كل جمعة، بل في كل يوم، لأنه قبلة، والقبلة نتجه إليها في كل يوم 5 مرات. وكذلك الحسين هو ابن هذه القبلة التي أوصانا الله تبارك وتعالى أن نتجه إليها. اور ایک وقت آئے گا کہ ہم مسلمانوں کے منہ کو کعبہ سے ہٹا کر کربلا کی طرف جھکائیں گے کہ اصل قبلہ تو کربلا ہے. ہم کہتے ہیں بیت اللہ سے دشمنی بڑے لوگوں نے کی ہے. ان دشمنوں کا انجام تم کیوں بھول جاتے ہو؟ ابرہا بھی آیا تھا نا اسی بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اور اس نے آ کے عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑا تھا. تاریخ میں آتا ہے کہ وہ گئے اور ابرہا سے کہنے لگے میرے اونٹ مجھے دے دے. ابرہا کہنے لگا عجیب بات ہے، تو قریشیوں کا سردار ہے، میں تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں تیرے کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور میں سمجھتا تھا کہ تو میری ملاقات کے لیے آئے گا، کوئی شرائط پیش کرے گا، کوئی صلح صفائی کی بات کرے گا، مجھے واپس جانے کا کہے گا. تو نے تو اپنی زبان کے نوک پہ کعبے کا نام ہی نہیں رکھا، صرف اونٹ مانگنے آیا ہے. تو جواب میں کہتے ہیں سردار کہ ہاں میں اونٹ مانگنے آیا ہوں، کیونکہ اونٹ میرے ہیں، میں مانگ رہا ہوں. کعبہ جس کا ہے وہ اس کی نگرانی کے لیے خود کافی ہے. آگے ہو کے ذرا دیکھنا، تیرے نال آپ پہ نہیں بڑھ لے گا. اور وہ کافر جب آگے ہوا تو تاریخ نے یاد رکھا پھر اس کے ساتھ جو سلوک ہوا. ابابیل آئے تھے، پرندوں کے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جو ابرہا کی فوجی کے سر پہ گرتے تھے اور اس کو ہاتھی سمیت خاک کے اندر لٹا کے چلے جاتے تھے. بیت اللہ سے دشمنی اس لیے ہے کہ یہ ایک رب کی پوجا کرنے والی قوم نہیں ہے، یہ ڈھیریوں کی پوجا کرنے والی قوم ہے. یہ رب کا نام لینے والے نہیں ہیں، یہ مردوں کو داتا مشکل کشا سمجھ کے انہیں الہ ماننے والے ہیں. نہیں یقین آتا تو غضنفر توسوی کا وہ کلپ یوٹیوب پہ جا کے سن لیجئے. انڈیا حیدرآباد کے دورے میں وہ کہتا ہے تم نماز روزے کی بات کرتے ہو، حشر کا منظر دکھاؤں؟ حشر کے اندر نماز کانپتی پھر رہی ہوگی، روزے لرزتے پھر رہے ہوں گے، حج لاٹھیوں کے بل گرتا پڑتا پھر رہا ہوگا. وہاں اگر کسی کو حشر میں نجات ملے گی تو صرف اس کو جس کی زبان پہ یا علی یا علی یا علی کا نعرہ ہوگا. میری عالمانہ ضمانت ہے اور علمی دیانت سے مولانا کہنے لگا ہوں، میں میدان قیامت میں تمہیں دکھاؤں گا نمازوں کو تپے لرزہ چڑھا ہوا ہوگا. یقین مانیے روزوں کو یرقان ہو جائے گا، حج لاٹھیاں پکڑ کے چل رہی ہوگی، اور اس وقت بھی میدان قیامت میں بچنے کا یہی ورد ہوگا یا علی یا علی یا اللہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کی چہروں پہ آنکھوں پہ پڑے ہوئے ان پردوں کو ہٹا کر ان مجرموں کی تصویریں، ان کے کلپ اس لیے دکھاتا ہوں کہ یقین آپ کے دل کی وادی میں اتر جائے کہ یہ دشمن اللہ کے دشمن ہے، یہ قرآن کے دشمن ہے، یہ توحید کے دشمن ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہے. اور سعودی عرب سے دشمنی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجتا ہے. یہی غضنفر مجرم کہتا ہے خیبر کے میدان میں جب جنگ بھڑک اٹھی تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر کے کہا نادے علی، نعرہ مار یا علی مدد کا تو بھی. پھر خود ہی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو علی کے بھی مولا ہیں،
علی بہت بڑے مولا ہیں لیکن محمد علی کے بھی مولا ہیں. پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا نادے علی؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے مدد اس وقت آتی ہے جب کوئی یا علی مدد کہے. محمد کو بھی مدد کی ضرورت پڑی تو اس نے یا علی مدد کہا تو مدد ملی, ویسے نہیں ملی تو قیامت تک کے لیے جس کو مدد چاہیے اس کو یا علی مدد کہنا پڑے گا. میری قوم کے یہ بچے بھی جانتے ہیں. مقبول اتنا سا تھا سننے لگا, پھر خود کتابیں پڑھنے کی توفیق ملی تو خود بھی دیکھا کہ خیبر میں اللہ نے حکم کے لہجے میں اپنے محبوب سے کہا تھا نعوذ علی, کہا تھا پیچھے والوں کہا تھا, جو مومنین کھڑے ہیں کہا تھا. علی علی کرتے ہیں فرشتے اور اللہ سے خلافت مانگ لیتے ہیں, عادی ہو جاؤ اس کے. تو جب رسول جیسے عزت دار کو نعرے کی معافی نہیں ہے تو مجھ جیسے جھوٹے عزت دار کو کیسے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حقیقی صورتحال یہ ہے کہ یہ توحید کے دشمن, یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن, اسی لیے دشمنی کرتے ہیں بیت اللہ سے. اور ان کے اوپر قرآن حکیم کے یہ آوازیں بڑے فٹ اترتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کے اندر کی چھپا ہوا, ان کے اندر کا چھپا ہوا بغض ان کی زبانوں سے ظاہر ہو گیا ہے. نہیں یقین؟ ملا باقر مجلسی کی کتاب کو کھول کے پڑھیے, 12ویں امام کی کارستانییں سنیے. وہ 12ویں امام کے بارے میں کہتا ہے کہ جب ہمارا امام مہدی ظاہر ہوگا, قائم آل محمد آئے گا, تو ہم یہودیوں سے پہلے, عیسائیوں سے پہلے, مشرکوں سے پہلے, صنم پرستوں سے پہلے اہل سنت سے جہاد کریں گے. یمن کی یہ صورتحال آج بیت اللہ کے ارد و گرد شیعت کو پھیلانے کے یہ منصوبے کیوں ہیں؟ ان کو ان کے بڑوں نے تعلیم دی ہے کہ جب 12واں امام غائب ظاہر ہوگا وہ نہ یہودیت کو کچھ کہے گا, نہ نصرانیت کو کچھ کہے گا, نہ صنم کے پجاریوں کو کچھ کہے گا. وہ سب سے پہلے آئے گا اور بیت اللہ پہ حملہ کرے گا اور بیت اللہ کو فتح کرتا ہوا مدینے پہنچے گا. مدینے جا کر قبر رسول پہ کھڑے ہو کر پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے؟ جواب ملے گا محمد کی قبر ہے. کہے گا یہ تو میرا نانا ہے. ساتھ کون دفن ہے؟ جواب ملے گا ابو بکر و عمر دفن ہے. کہے گا قبروں کو پھاڑو, ابو بکر کو نکالو, عمر کو نکالو, درختوں پہ ٹانگو, اور ان درختوں کو آگ لگا دے گا. ملا باقر مجلسی ملعون مزید لکھتا ہے عائشہ کی قبر پہ پہنچے گا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا, پوچھے گا یہ کس کی قبر ہے؟ جواب ملے گا عائشہ کی قبر ہے. قبر کو پھاڑنے کا حکم دے گا, عائشہ کے جسد اطہر کو باہر نکالے گا اور اس پہ درے مار کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حد قائم کرے گا. یہ کہنے والوں کے سعودی اور یمن کی جنگ ایک ملک کی دوسرے ملک سے جنگ ہے. ہم حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے موجود ہیں, آل سعود کی حکومت کو بچانے کے لیے نہیں. ارے ظالموں, ان مجرموں کے جملے تو سنو. یہاں جنگ آل سعود کی حکومت کی جنگ نہیں ہے, یہاں جنگ ابو بکر و عمر کی قبروں کی حفاظت کی جنگ ہے, بیت اللہ کی حفاظت کی جنگ ہے, مسجد رسول کی حفاظت کی جنگ ہے, عائشہ کی عزت کی حفاظت کی جنگ ہے. عراق کا وہ ظالم مجرم شیعہ, اس کا ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے, اس میں وہ کہتا ہے لشکر جرار تیار ہو چکا ہے, ہم صرف امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. جو ہی وہ ظاہر ہوگا ہم سب سے پہلے بیت اللہ پہ حملہ آور ہوں گے, ہم سب سے پہلے مدینے پہ حملہ آور ہوں گے, اور وہاں اس مکہ اور مدینہ میں آنے کے بعد ان کی پلاننگ کیا ہوگی؟ اس کو شرک کا مرکز بنائیں گے, یہاں صحابہ کی قبروں کی توہین کریں گے, صحابہ کے مبارک اجساد کو نکال کر آگ لگائیں گے. ام في ایران ندربهم حيثما تقتضي الضرورة. نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة, ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟
سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا. كيف ستحاربونهم؟ قلت أنه الإمام سلام الله عليه قريب الظهور وسيظهر إن شاء الله وسنتوجه معه إلى السعودية لنحررها. یہ سارے عقیدے جاننے کے باوجود اور یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ مجلسوں کے اندر کہی ہوئی امام باڑوں کے اندر چھپ کے کہنے والے جملے نہیں ہیں. حزب الشیطان لبنان کی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتی ہے، عراق کے مجرم، ایران کے مجرم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں. یہ سارا کچھ جان کے بھی تم کہو کہ ہم سعودیہ کی جنگ کے اندر غیر جانبدار رہیں گے. 65 کی جنگ میں سعودیہ غیر جانبدار کیوں نہ رہا؟ 71 کی جنگ میں سعودیہ نے تمہارے لیے اپنے خزانوں کے منہ کیوں کھولے؟ امیر سلطان پہ اللہ رحمت فرمائے، امیر سلطان جب تمہارے ملکوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے وہ سب سے پہلے ایٹمی پلانٹ کو دیکھنے کیوں جاتے تھے؟ ایٹم بم بنایا تو تم نے ہے، تمہیں اس کے قابل کیا کس نے؟ اور جب تم نے بنا لیا، دھماکے کر لیے، یہود و نصارہ نے تمہارے پر پابندیاں لگائی، مجھے اللہ کا نام دے کر واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ان پابندیوں کے لگنے کے بعد وہ کون سا تمہارا مسلمان ملک بھائی تھا جس نے تمہاری انگلی کو پکڑا، جس نے سال ہا سال تمہیں مفت تیل دیا، دولتوں سے نوازا، تمہارے قرضوں کو معاف کیا؟ وہ کون تھا؟ اس وقت کیوں نہیں چیخے تھے کہ آل سعود کا تیل ہمیں نہیں چاہیے، سعودی عرب کا مال ہمیں نہیں چاہیے؟ جب تمہارے ملک پہ زلزلے آئے تھے، مظفر آباد کو آباد کس نے کیا تھا؟ جب تمہارے ملکوں میں سیلاب آئے تھے، جہاز بھر بھر کے خدام کون بھیجا کرتا تھا، مال کون بھیجا کرتا تھا؟ کیا احسان کا بدلہ یہی ہے؟ اتنی جلدی آنکھیں بدل گئے، اتنی جلدی بھول گئے، یا دشمنوں کے ڈر کے اندر ڈر گئے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہاں جنگ جو ہو رہی ہے وہ 2 خاندانوں کی، 2 ملکوں کی، 2 حکومتوں کی ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم، رب محمد کی قسم، یہ جنگ 2 نظریوں کی جنگ ہے. یہ عائشہ کی عصمت کی جنگ ہے، یہ ابو بکر و عمر کے ماننے والے فرزندوں کی، رئیس المنافقین ابن سبا اس کے ماننے والوں کے ساتھ جنگ ہے. یہ اس کے ساتھ جنگ ہے جس نے کہا تھا علی الہ ہے، اس کی جنگ ہے جس نے کہا اللہ الہ ہے. مولا علی نے ان مشرکوں کو جلایا تھا، وہ آگ میں جلتے میں بھی کہہ رہے تھے ہم نے کہا تھا نا تو الہ ہے، کیونکہ آگ کا عذاب تو الہ دیا کرتا ہے. آج یہ نعرے موجود ہیں انہی ظالموں کے، آج یہ آوازیں موجود ہیں انہی ظالموں کے. وہ علی کو علی نہیں سمجھتے، وہ الہ سمجھتے ہیں. یہی غضنفر توسوی مجرم کہتا ہے علی اور اللہ کا کیا کہنا، اتنا سا ہی فرق ہے جیسے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، شیشے میں آپ کو عکس نظر آتا ہے، وہ عکس اور سامنے کھڑا ہوا کیا فرق ہے؟ وہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی ہے. جو ادھر کھڑا ہے وہ بھی غضنفر ہے اور جو شیشے میں نظر آ رہا ہے وہ بھی غضنفر ہے. بس فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اس غضنفر کو شاخص کہتے ہیں اور اس غضنفر کو عکس بولتے ہیں. جی تو شاخص کی جگہ خدا کا لفظ ہے، عاکس کی جگہ بندے کا لفظ ہے، ورنہ وہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی ہے. یہ سارا کفر جاننے کے باوجود دل کے اندر ایمان کروٹ نہ لے، توحید کے لیے قربانی دینے کا مقام آئے، وقت آئے، جس نے آپ کو اتنے عرصے تک اپنا چھوٹا بھائی بنا کے سینے سے لگا کے رکھا ہے، ایسے اس کے ساتھ منہ موڑ لے؟ کیا احسان کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون وما تخفی صدورہم اکبر. یہ تو ان کے زبانوں سے ان کا بغض ظاہر ہو گیا کہ یہ بیت اللہ پہ حملہ آور ہونے کی باتیں کر رہے، یہ عائشہ کی قبر پھاڑنے کی باتیں کر رہے، یہ ابو بکر و عمر کے مبارک جسموں کو نکال کر آگ لگانے کی باتیں کر رہے، یہ بیت اللہ سے امت کا منہ موڑ کر کربلا کو کعبہ بنانے کی باتیں کر رہے. میرا رب کہتا ہے ان کے سینے کا بغض بہت زیادہ ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوا، ان کے سینے کا بغض بہت زیادہ ہے.
رب کے آوازے پہ غور کیجئے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تو کھول کھول کے باتیں بتائی ہیں، نشانی یہ کھلی ہے، یہ پردوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ علی الاعلان گفتگو ہے، یہ علی الاعلان نعرے ہیں. مبارک ہے اس کو، خوشی کا پیغام ہے اس کے لیے، عزت اور سلامتی کے جملے ہیں اس کے لیے جو لا الہ الا اللہ کے آوازے پر اکٹھا ہوا اور خادم حرمین شریفین کے اس گروہ کا حصہ بنا. اور پھٹکار ہے اس کے لیے جو قبروں کی پوجا کرتا رہا. یہاں آپ کا کمال نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے قبولیت ہے کہ رب کس کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، کس کو بیت اللہ کی حفاظت کے لیے چن لیتا ہے. اور جو اس نعمت سے محروم رہا ہے وہ اپنے گناہوں پہ روئے کہ مجھے وہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، مجھے وہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ میرا خون، میرا مال، میری جان لا الہ الا اللہ کی تحریک کے لیے خرچ ہو سکتا، بیت اللہ کی حفاظت کے لیے خرچ ہو سکتا. ان کنتم تعقلون، اگر عقل ہے تو یاد کرو ان کی زبانوں کا بغض تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا، ان کے سینوں کا بغض اس سے بھی زیادہ ہے. مالک فرماتا ہے کہ اگر یہ تمہیں پالیں، اگر یہ تمہیں پالیں تو تمہارے دشمن حوثیوں کا یہ فتنہ عالمی امن کے لیے فتنہ ہے، جن کے سینے میں ساری عداوت اہل سنت کے لیے بھری ہے. اور موت للامریکہ، موت للاسرائیل صرف ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، وگرنہ حقیقت بتا دوں آپ بھی اس کو شاید مان جائیں. صدام کو ڈھونڈنے کے لیے امریکہ نے ٹیل لگایا یا نہیں؟ صدام حسین کو ڈھونڈا، پہاڑوں غاروں سے نکال لایا، پھر پھانسی پہ چڑھا دیا. حالانکہ اس کا شعار، اس کا اعلان موت للامریکہ موت للاسرائیل تھا، وہ یہ جملے نہیں کہتا تھا نا، لیکن اس کو ڈھونڈ کے نکال کے پھانسی پہ چڑھا دیا، سنی تھا اس لیے. اسامہ بن لادن کو ڈھونڈا یا نہیں؟ تورا بورا پہ بمباریاں ہوئی، ڈھونڈنے کا اعلان کیا، ایبٹ آباد کے اندر ایک ڈمی مار دی، نام لگا دیا، جنازے کے بغیر سمندر میں غرق کر دیا. مل گیا، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں، چھوڑیے حقیقت کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں. اسامہ کو ڈھونڈنا چاہا، ڈھونڈ لیا. صدام کو ڈھونڈنا چاہا، ڈھونڈ لیا. یہ موت للامریکہ موت للاسرائیل کا نعرہ لگاتا ہے، لبنان کے اندر 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ڈرون حملہ اس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ گھر دا رکھیا کتا ہے، گھر دے راکھوے کتے نو کون ماردا ہے؟ یہاں سے بھی آپ کو سمجھنا آئے کہ یہ دشمن نہیں ہے، یہ پالتو ہے. جب آواز لگتی ہے اور انہوں نے پالا ہوا ہے کن کے لیے، یہ سب حقیقت کو سمجھتے ہیں. تو ان کے دل کے اندر جو بغض اور عداوت ہے، جو چھپا ہوا ہے سینوں میں، وہ بہت زیادہ ہے. ان کی عداوت لا الہ الا اللہ سے، ان کی عداوت صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں سے، ان کی عداوت ایمان کی بات کرنے والوں سے. ان کے یہ دشمن ہیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.